رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ فلسا کھلی ہوا کھانے وائٹ پیلس کے پچھلے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بلیک جینز کے اوپر میرون شارٹ فراک میں اسکارف گلے میں ڈالے وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، جب بہت اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تب وائٹ پیلس کی بلند و بالا دیوار کے پاس درخت کی جھاڑیوں میں عجیب سی حرکت ہوئی اور کوئی ایک دھماکے سے اس کے آگے کودا۔ فلزا نے حیرت سے زمین پر گری اس سیاہ گٹری کو دیکھا۔ مکمل سیاہ پینٹ شرٹ اور سیاہ ہوڈی میں وہ زمین سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو فلزا اس کی ہمت و جرأت پر اشش کر اٹھی۔ فلزا نے انتہائی نفرت سے ہوڈی پر بلیک ماسک کے پیچھے نیلی پراسرار آنکھوں کی چمک کو دیکھا جو اس کو سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ شولڈر پر گولی کھا کر مزہ نہیں آیا جو اپنے دماغ میں سوراخ کروانے آ گئے۔ فلزا غصے میں پھنکاری، نہیں، ابھی میرا اپنی زی بیبی کو بیوہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق یا رشتہ ہے؟ آئی سویئر زی بیبی، میں تو کوئی تعلق یا رشتہ بنانے آیا بھی نہیں تھا، مگر تم نے پہلے ہی دن مجھے میرج رجسٹرار آفس تک لے جا کر بہت بڑی مسٹیک کر دی۔ اب تم صرف اور صرف حیوان کی ملکیت ہو ہماری ٹڈی۔ وہ اپنا ماسک ریموو کرتا پرشکوہ لہجے میں بولا جیسے یہ سب فلزا کا کیا دھرا ہو، اور فلزا کا دل چاہ رہا تھا وہ ڈٹائی کے اس اعلیٰ ترین مظاہرے پر اسے شوٹ ہی کر دے۔ فیک نیم، فیک آئیڈینٹی کے ساتھ اس نکاح کی اہمیت دو کوڑی کی بھی نہیں سمجھے تم؟ فلزا چلائی۔ آئی ایڈمٹ دی مسٹیک، پر ٹرسٹ می، رخصتی کے بعد تمہیں چھونے سے پہلے میں اپنی غلطی سدھارتے ہوئے یہ نکاح دوبارہ کروں گا، اپنے ریئل نیم، ریئل آئیڈینٹی کے ساتھ۔ ساحر نے اس کی جانب بڑھتے اطمینان سے کہا اور اس کا جلا بھنا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ فلزا کو اس کے سامنے بار بار آ کر اس ملکیت کا، رشتے کا رعب جھاڑنے پر شدید طیش آتا تھا، تبھی آج وہ اس کے سامنے اسے اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلا رہی تھی جسے وہ ہرگز خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تبھی فلزا جی جان سے جل کر بھسم ہوئی تھی۔ وہ شاید اس سے ایسی باتیں ہی تب کرتا تھا تاکہ اسے سرتا پیر سلگا کر اس کی جلی بھنی حسین ترین کے رنگ برنگے زاویے دیکھ سکے۔ اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جاک آف دا ڈے۔ فلزا نے تضحیک آمیز لہجہ اختیار کیا تھا مگر وہ گہرا مسکرایا۔ میری یہاں ایکسیکیوشنرز کے وائٹ پیلس میں اپنی وائف کے سامنے موجودگی ہی تمہارے سوال کا جواب ہے زی بیبی، اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، پھر اپنی سوچ پر عمل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لو، فلزا نے بھی سکون سے کہا۔ اف، ایکسیکیوشنرز کا یہ ٹپیکل ڈائیلاگ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اچھا خاصا لوفرانہ انداز اختیار کیا۔ بٹ یو نو واٹ، جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے تو میرے اندر کے حیوان میں چونٹیاں سی رینگنے لگتی ہیں جو مجھے میرا چیلنج پورا کرنے پر اکساتی ہیں۔ وہ مسکرا کر اپنا مسئلہ بتانے لگا مگر بہت اچانک اس نے ایک توڑ سٹک فلزا کے شولڈر میں گھسا دی اور گہرا مسکرایا۔ وہ اسے اپنی آغوش میں بھرنے آگے بڑھا، تب بھی فلزا نے اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر اپنے پاؤں کی کک رسید کرتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اب ساحر کی آنکھیں بھی حیرت سے تھیں، آج وہ بے ہوش یا پیرالائز کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اب اور نہیں چیپ بزدل انسان، فلزا نے دانت پیس کر کہا، جس نے اس پیرالائز میڈیسن کی اینٹی ڈوٹ لے رکھی تھی۔ ساحر نے اس کی ادا پر اپنا سر دھنا۔ وہ پیپر کا ٹکڑا بھی اتنا معنی نہیں رکھتا، مگر تمہاری یہ ادائیں لیڈی ایکسیکیوشنر زی بیبی، وہ دل تھام کر بولا۔ فلزا نے پھر سے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ سب لاج لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پاشا ابراہیم اور آریان کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ تبھی سمیع خان تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ سر، سیکیورٹی کیمراز اور تمام سسٹم کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، شاید پچھلے لان کی طرف، سمیع خان نے کہا، اور وہ لوگ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اسی وقت ماہر خان تیزی سے اپنے کمرے سے باہر اپنی گن لوڈ کرتے باہر نکلا تھا۔ سمیع خان، آج وہ بچ کر نہیں جانا چاہیے، کوئی فائرنگ نہیں کرے گا، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ ماہر خان کی سبز آنکھوں میں آج خون اترا ہوا تھا۔ وہ سب باہر کی جانب بھاگے تھے، لان کے پچھلی جانب آئے تو فلزا اس کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ انہوں نے باہر نکل کر اس کے پیروں میں فائرنگ کی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساخت ہوا تھا۔ وائٹ پیلس کے گارڈ بھی سب وہاں پہنچ چکے تھے اور اس پر گنز تان کر کھڑے تھے۔ ہینڈز اپ، خضر نے اس کی جانب بڑھتے کہا۔ فلزا کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اپنی گردن تک لے کر گیا۔
رات کے اندھیرے میں یا چھپ کر ہی وار کرنا آتا ہے تمہیں، یوں بزدل حیوان؟ ماہر خان نے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے پنکھاڑ کر کہا تھا، یہ سن کر جو اس کی آنکھوں میں عجیب سے شعلے بھڑکے تھے، اس کی چمک دیکھ کر فلزا کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ حیوان بہت جلد اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہوگا، ساحر نے فلزا کی جانب دیکھتے کہا اور آنکھ بند کرتا ہاتھ سے گڈ بائی کا اشارہ کیا۔ سیکنڈز کا کھیل تھا، وہ لوگ اندھیرے میں دیکھ نہیں پائے کہ اس کی کمر سے ایک وائر بندھی ہوئی ہے۔ ساحر کو اسی کے ذریعے پہلے اوپر اور پھر وہاں سے باہر کھینچ دیا گیا۔ شٹ، پکڑو اسے۔ ماہر خان نے کہا۔ گارڈ نے فائرنگ کی۔ خضر اور ارشد تیزی سے اس کے پیچھے ہی دیوار پھلانگے تھے، مگر وہ بیک اپ پلین کے ساتھ آیا ہوگا جو وہاں سے جا چکا تھا۔ پرنسز اندر چلو، ماہر خان نے فلزا کا ہاتھ تھاما۔ وہ سکون سے اپنے پاپا کے ساتھ وائٹ پیلس کے اندر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس آدمی کی جرأت اور ہمت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی، اسے اب روکنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ آج صابری کی آنکھ کھلی تو دن سر پر چڑھ آیا تھا۔ وہ کھڑبڑا کر اٹھی، رات کا اپنا کارنامہ یاد کرتے ہی سر پکڑ لیا۔ جلدی سے اپنا فون آن کیا۔ سوئچ آف ہونے کے بعد کی ایک مہم سی بیل پر پھر طویل ترین خاموشی۔ صابری کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے جلدی سے نمبر ڈائل کیا۔ اب اس کی جانب گہری خاموشی تھی، مطلب اس کا نمبر بلاک کر دیا گیا تھا۔ صابری کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ فلزا کے لطیف سے طنز پر وہ پیر پٹکتی اس کے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ فلزا نے رات اسے انتہائی غصے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ صبر، تسلی بخش جواب تھا۔ فلزا نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اچھا سنو نا فلزا پلیز، وہ میں روانی سے چلتی زبان کو بریک سی لگی تو فلزا نے پھر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میں ان کے پاس انہیں منانے ان کے اپارٹمنٹ جانا چاہتی ہوں، اس نے انگلیاں چٹکھاتے نگاہیں جھکا کر کہا، اور میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمہیں یا کسی اور کو اس بات کی اجازت بھی دے گا کہ تم یہاں سے نکلو، اسی لیے میری طرف سے سفید انکار ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سکون سے گھر بیٹھو، جب اس کا غصہ اترے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا، تب منا لینا اسے تسلی سے۔ فلزا نے کوڑا سا جواب دے کر آنکھیں موند لیں۔ صابری اب اس کی اس قدر شدید ناراضگی کا سوچ کر ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ تبھی فلزا کو ہری جھنڈی دکھاتے دیکھ وہاں سے اٹھ آئی، اپنے کمرے میں آ کر یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ تب بہت اچانک ایک فیصلہ کیا اور بے وقوفوں کی طرح اس پر عمل بھی کرنے لگی۔ اپنی ڈریسنگ کھولی اور اسی دن والا لہنگا نکالا، فریش ہو کر پہن لیا۔ کافی دیر تیاری کرتی رہی، بالوں کا اونچا سے جوڑا بنا کر اس میں سفید شفاف سچے موتی سے بنا ہار پن کر لیا، ساری جیولری پہنی اور وہ نتھ بھی جو کہ پنکی دادو نے اسے دی تھی، اس نے پہن کر دکھائی تو سب نے ہی بے تحاشا تعریف کی تھی کہ وہ اس پر بہت سج رہی ہے۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ پور اس کے لیے سج گئی تھی۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا۔ بینا بلانے آئی تو اس نے اندر سے ہی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ اس کے حساب کے مطابق اس وقت مرد حضرات میں سے زیادہ تر نے باہر ہونا تھا اور باقی سب نے لنچ کے لیے کچن کی جانب موجود ہونا تھا۔ وہ شال اوڑھے دبے قدموں بیرونی کوریڈور کی جانب سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب کی نگاہوں سے بچ بچا کر پورچ کی جانب آئی تھی۔ گارڈ کو اشارہ کر کے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سنو، گاڑی تیار کرو، مجھے احان نے ابھی اور اسی وقت اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا ہے۔ اس نے کانفیڈنٹ ہو کر جھوٹ بولا، مگر میڈم سر نے تو کہا تھا اب آپ باہر نہیں نکلیں گی۔ گارڈ نے جھجکتے ہوئے کہا، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ احان نے مجھے بلایا ہے؟ ٹھیک ہے، اب احان ہی تم لوگوں سے نپٹے گا۔ وہ چڑھ کر بولتی واپس جانے لگی، تب گارڈ نے اسے روک لیا۔ رکیں میڈم، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے کہتے ڈرائیور کو بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ہمراہ اس کی گاڑی وائٹ پیلس سے نکلی تھی۔ فلزا، جسے صابری کے جانے کے فوراً بعد ہی اس کے کارنامے کی اطلاع ملی، تب اس نے فوراً احان کو فون کیا تھا، اور یہ سب سن کر احان کا دماغ چکرا چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا اور فوراً اپنے آفس سے باہر نکلا۔ اور تم لوگوں نے یا گارڈز نے اسے روکا کیوں نہیں فلزا؟ وہ بے بسی سے اپنا ماتھا مسلتا چلایا۔ میڈم سب کو بتائے بغیر گارڈ سے جھوٹ بول کر نکلی ہے، فلزا نے بھی سنجیدگی سے کہا۔
اوکے میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کی لوکیشن سینڈ کرو۔ ہان نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگائی۔ کسی انہونی ہونے کے خیال سے اس کا حلق خشک ہوا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی کسی دن اس کی جان لے کر چھوڑے گی۔ تیش و اشتعال سے اہان کا برا حال تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فضا کا جان لیوا میسج سن کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ صابری بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ موسم بھی تو بے تحاشا سرد، ابر آلود اور طوفانی قسم کا ہو چکا تھا۔ اسے اب اپنے اس اقدام پر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی حشمت راؤ کے کتے اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ بہت جلد دشمن تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ وہ وائٹ پیلس سے اکیلی باہر نکلی ہے۔ اتنی ہی تیزی سے حشمت راؤ نے اپنے آدمیوں کو صابری کو کڈنیپ کرنے کا بولا تھا۔ ابھی گاڑی آدھے راستے میں تھی جب سنسان جگہ پر گاڑی کا راستہ روک دیا گیا۔ ایک گاڑی نے سامنے اور ایک نے پیچھے سے ان کا راستہ کاٹا۔ گاڑیوں سے بھدے قسم کے خوفناک شکل کے گنڈوں کو نکلتے دیکھ صابری کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے فضا کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ تم لوگ چلو، رک کیوں گئے؟ صابری چلائی۔ میڈم آپ نیچے جھکیں، ایک گارڈ چلایا۔ تبھی ان گنڈوں نے گارڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ صابری اپنی بے وقوفی پر رونے لگی تھی۔ ان گنڈوں نے گارڈز کو زخمی کر دیا اور بہت جلد گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ گاڑی لاکڈ تھی۔ اب وہ لوگ ایک جانب سے گاڑی کا ڈور کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ صابری روتی چلاتی ایک جانب کھسک جا رہی تھی۔ تب انہوں نے لاک توڑ ڈالا۔ دور ہٹو، دور رہو، مجھ سے ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ چلاتی رہی، مگر دیوکل گنڈے نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی سے نیچے گھسیٹا۔ وہ بری طرح چلا چلا کر رو رہی تھی۔ تبھی اہان اور اس کے آدمی وہاں پہنچے اور چپکے سے آگے بڑھنے لگے۔ صابری کی چیخیں سن کر اہان کی دماغ کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ انہوں نے تیزی سے ان پر اپنا گھیرا تنگ کیا۔ صابری نے مزاحمت کرتے اس گنڈے کے بازو میں ناخن گاڑے، جس سے اس جنگلی نے تیش میں صابری کو ایک تھپڑ جڑ دیا تو صابری کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی تھی۔ او میڈم، اب تم اس باس کی چہیتی تو نہیں رہی، اس لیے زیادہ چوں چرا کی تو گولی مار دوں گا۔ ویسے بھی اب تمہیں خان زوار خیل کی خوابگاہ میں پھینکنے کا حکم ملا ہی ہے، تو دل کر رہا ہے تمہیں پہلے اپنی ہی دلہن بنا لوں۔ چپ چاپ ٹھکانے پہنچنے دو، نہیں تو اپنا پروگرام یہیں جاری کر دوں گا۔ وہ انتہائی خباثت سے بولا تو صابری کو اپنے ہونے پر افسوس ہوا اور حشمت راؤ جیسے اپنے دادا سے سخت نفرت اور کراہیت محسوس ہوئی، جو اپنی دشمنی، انا اور ضد کی جنگ میں اسے جانے رسوائیوں کی کون سی کھائی، کون سے جہنم میں دھکیلنے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، مگر وہ جنگلی بے دردی سے اسے گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنی گاڑی میں پھینکتا، فضا میں ایک شعلہ سا لپکا تھا اور اس گنڈے کی کلائی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح چنگاڑنے لگا۔ وہ گنڈے الرٹ ہوئے، فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ نیچے جھکو، اپنے مسیحا کی آواز سن کر صابری کی جان میں جان آئی۔ وہ گاڑی کی اوٹ میں بیٹھتی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ انسانی اعضاء کٹ کٹ کر نیچے گرنے لگے۔ اہان غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ بلا خوف و خطر سامنے آ کر فائرنگ کرنے لگا۔ تبھی ایک گولی اہان کے بازو کے گوشت میں پیوست ہوئی تھی۔ صابری خوف و دہشت سے بری طرح سہم گئی۔ غصے اور اشتعال میں پاگل وہ ان گنڈوں کو مولی گاجر کی طرح اپنے اسکیلپل سے کاٹ رہا تھا۔ اہان نے بہت جلد ان پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ اس گنڈے کی چمڑی ادھیڑ رہا تھا جو صابری کو مغلظات بک رہا تھا۔ صابری بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اہان نے تقریباً اس کی چمڑی ادھیڑ ہی دی تھی۔ بس کریں اہان، پلیز بس کریں یہ خون خرابہ۔ صابری نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے بازو سے سر ٹکا کر پھر رو دی۔ اہان نے ایک شرمسار نگاہ اس پر ڈالی اور اس کی کلائی دبوچی۔ یہ سب کلیئر کرو یہاں سے، اپنے آدمی کو کہتا وہ اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ صابری اس کے غصے سے سہمی سے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اہان نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگیں۔ اہان غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتا، سارا غم و غصہ جیسے اسٹیئرنگ پر نکال دینا چاہتا تھا۔ صابری نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صابری بری طرح بوکھلائی تھی جب اس کے بازو سے بل بل خون بہتے دیکھا۔ اہان پلیز، اب یہ مت کہیے گا کہ یہ خون آپ کا ہے اور آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔
وہ بے تحاشا روتے اس کے بائیں زخمی بازو کو تھامنے لگی جب احان نے اسی بری طرح خود سے دور جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می اشابری شاہ، دور رہو مجھ سے، اینڈ یو ہرٹ می، میرے ہر زخم کا سبب تم بنتی ہو اشابری شاہ، نہیں تو اب تک عادت ہونی چاہیے تمہیں اس سب کی، تو یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو اب؟ وہ بولا، غم دھاڑا زیادہ تھا احان، مجھے معاف کر دیں، وہ رات آپ نے مجھے بلایا میں گھبرا گئی تھی اور ناراض بھی تھی آپ سے، مجھے لگا آپ مجھے منانے آئیں گے مگر آپ مجھ سے ہی ناراض ہو گئے اور اتنی بری طرح ناراض ہو گئے احان، آپ کی ناراضگی میری جان لے جاتی، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں مگر مجھ سے ناراض مت ہوں۔ وہ ہچکیوں کے دوران اکھڑے سانس کے ساتھ اپنے نازک سے دل کا حال بیان کرنے لگی۔ یہ سب سن کر احان نے ایک نظر اس کے لرزتے کانپتے نازک سے سراپے پر ڈالی اور تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا، مگر جو اس نے لاپرواہی کی تھی تو اتنی جلدی اس کی تلافی نہیں تھی، اسے اتنی جلدی بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، مگر اس کی غیر ہوتی حالت پر متفکر بھی ہوا تھا۔ انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ احان نے ہر چیز نظر انداز کر کے اس سے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ تو دوسری گاڑی میں۔ اصابری نے اتنا ہی بول کر احان کے سر پر بم پھوڑا، وہ اب زرد پڑنے لگی تھی۔ احان اپارٹمنٹ پہنچ چکا تھا، گاڑی پورچ میں رکی، احان گاڑی سے نیچے اترا اور تیزی سے اسے اپنی گود میں اٹھا کر اندر لایا، اندر سے لاؤنج میں لا کر نیچے اتار کر صوفے پر بٹھایا۔ نہیں ہوں میں ناراض، اب ریلیکس ہو جاؤ اور گہرے گہرے سانس لو، احان نے اسے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اچھے بچوں کی طرح اس کا کہنا مانتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی سانسیں اسٹیبل کرنے لگی۔ احان کے چہرہ درد کی تکلیف کی انتہا سے سرخ پڑ چکا تھا، وہ اندر گیا اور فرسٹ ایڈ باکس اور گرم پانی لا کر لاؤنج میں بنے آتش دان کے سامنے دبیز مخملی کارپٹ پر بیٹھ گیا، اپنی شرٹ اتاری، اصابری کی سانسیں کسی حد تک سنبھل چکی تھی، اب وہ پھر روتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میری ناکام محبت مجھے واپس کر دی، یوں میرے ہاتھ، میری لاش تھما دی اس نے۔ کتنی بار وہ اس کی محبت کو بے وقت کر کے اپنے پیروں تلے رون دے گی، احان کا سوچ سوچ کر دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس کے بار بار اس کو کہنے کے باوجود اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ لہو چھلکاتی نگاہوں سمیت آتش دان کے سامنے بیٹھا اپنی شرٹ اتار کر زخم پانی سے صاف کر کے ڈیڑھ پناہ اپنے زخم کو ٹٹول رہا تھا۔ اس قدر تکلیف تھی کہ اس کے لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ وہ زور سے آنکھیں بھیجے برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، تبھی ایک نرم گرم کانپتا سا لفظ اسے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو چونکا اور آنکھیں کھولیں۔ اس کے بے حد قریب وہ برائڈل ڈریس میں پور سجی دو دھاری تلوار بنی اس کے دل کے زخموں کو چیرتی، لرزتے وجود سے بے تحاشا آنسو بہاتی اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا لینے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنا تمام غصہ اس پر نکال دیتا۔ اس کا جوڑا اپنے ہاتھ میں جکڑا، جوڑے کے موتی ٹوٹ کر فرش پر بکھرے تھے، بال بکھر کر کمر پر گرے، آنسو سے تر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس ظالم بے حس لڑکی کی آنکھوں میں گاڑیں جو ہر مقام پر اس کے عشق کو اپنے پیروں تلے رون دیتی تھی۔ اصابری شاہ، اس سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان سچ مچ لے لوں، فی الحال گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ بول کر اس نے اسے خود سے دور پھینکا تھا، وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احان نے آتش دان میں گرم کی گئی اپنی سوئس نائف میں اپنے بازو پر رکھی اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے بازو کے گوشت میں پیوست کر کے وہ بلٹ نکال باہر کی، مگر اس دوران اس کی بھاری چیخیں پورے کمرے میں گونجی تھیں۔ اصابری تڑپ کر اٹھی اور ایک مرتبہ پھر اپنا دوپٹہ اتار کر بھل بھل بہتے خون پر فولڈ کر کے رکھا۔ احان نے اسے پھر زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ پیچھے ہٹا، وہ گھبرایا، مگر اگلا پل وہ دم خود رہ گیا تھا جب وہ بے تحاشا روتی اس کے خون میں رنگے سینے سے لپٹ چکی تھی۔ نو احان، نو، میں ہرگز آپ سے دور نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ کتنی مرتبہ مجھے خود سے دور کریں گے؟ کتنی مرتبہ خود سے دور کرنے کی وجوہات دیں گے مجھے آپ؟ اب بس، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو آپ کی جان لے لوں گی میں، سمجھے آپ؟ وہ ہذیانی ہو کر چلائی تھی، ساتھ اس کے خون میں رنگے سینے پر مکے بھی برسا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اصابری شاہ کے بال احان کی مٹھی میں آئے تھے، ایک ہاتھ کمر پر سختی سے لپٹا تھا اور ایک مرتبہ پھر احان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ یہ جو تم کر رہی ہو اس کا انجام جانتی ہو تم؟ جذبوں سے چور غصیلی آواز اور نگاہوں کا فوکس اصابری کی نت کا وہ موتی تھا جو اس کے اوپری گداز لب کو چھو رہا تھا۔ اصابری کا حلق خشک پڑ چکا تھا۔ ایک مرتبہ اور جان لیں گے میری آپ تو لے لیں، وہ بھی تو تنگ آ چکی تھی اس سب سے، سو آخری داؤ بھی کھیل گئی اور بے لچک لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی سبز آنکھوں سے شعلے سے لپک رہے تھے جو آج اس نازک سی جان کو جھلسا کر فنا نہ کر دیں، مگر پھر بھی وہ اس کی بے اعتنائی و بے رحمی سے عاجز آ چکی تھی، تھک چکی تھی اور پناہ بھی یقیناً اسی کی باہوں میں چاہتی تھی، تبھی اتنی جرأت دکھا گئی۔
مگر اس بار جان الگ طریقے سے لینے کا سوچا ہے میں نے، تو اچھی طرح سوچ دو، کہیں اس طوفان سے الجھ کر بے جان نہ ہو جاؤ۔ آہان نے کہتے اس کے نت کے موتی پر اپنے لب رکھے تھے، اصابری نے تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے اور ایک سسکی سی بھری۔ کیا ہوا، نہیں آیا نا اگلا سانس؟ دعوے اتنے ہی کرو جتنا برداشت کر سکتی ہو۔ آہان نے جیسے اس کے دعووں کو ہوا میں اڑایا تھا۔ نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر آپ سے دوری نہیں، آپ کی ناراضگی نہیں، آپ کا غصہ نہیں۔ وہ اس کی پناہوں میں اسی کی دوری کا شکوہ کر کے شاید بہت بڑی بھول کر بیٹھی تھی، مگر آہان نے استہزائیہ سی ہنسی ہنستے اسے خود سے دور کیا۔ پاس بڑے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بمشکل اپنے بازو کی ڈریسنگ کی تھی۔ خون بند ہوا تھا، خود کو پین کلر انجیکشن لگایا، کچھ بہتر محسوس ہوا تو اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا۔ بمشکل وہاں سے اٹھا، وہ اپنے لب کاٹتی اذیت سے اس کا ایک ایک عمل دیکھتی رہی، مگر جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اصابری کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ اس کے دل کو اپنے پیروں تلے کچل کر جا رہا تھا، وہ اس سے ناراض ہو کر جا رہا تھا، اسے بے مول کر کے، اسے نظر انداز کر کے۔ اپنی ذات کی یوں نفی ہونا اصابری شاہ کو ماہی بیاب کی طرح تڑپا گئی تھی۔ آہان واپس مڑ کر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، جب قدم اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ اصابری لپک کر اس کے کشادہ پشت سے لپٹی تھی۔ آہان بس کر دے، اب یہ بے رخی میں آپ کی بے اعتنائی اور سرد مہری برداشت نہیں کر سکتی۔ آہان، میں مر جاؤں گی، میں مر رہی ہوں آپ کے بغیر، وہ بھیگے لہجے میں سسکی تھی۔ اصابری کے آنسوؤں نے آہان کی پشت سے اس کی شرٹ نم کر دی تھی۔ آہان نے اپنے سینے سے لپٹے ان سفید مرمری ہاتھوں کو انہیں تھام کر ایک بازو سے کھینچ کر اپنے روبرو کیا اور آتش دان کے قریب بنے پلر سے لگا کر اس کے بے تحاشا قریب ہوا۔ کمر کے گرد اس گرفت میں اس قدر سختی تھی کہ اصابری کو لگا اس کی پسلیاں چٹک جائیں گی۔ بس، اب بس، میری بھی تو بس ہو چکی ہے اصابری شاہ، اور اب میں یہ دوری ایک پل، ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آج تمہارے اور میرے بیچ آنے والی اس ہوا کو بھی تھم جانا پڑے گا، میں اپنے اور تمہارے بیچ آنے والی روشنی تک کا گلا گھونٹ کر اسے اندھیروں کے سپرد کر دوں گا، اس لیے آج تمہاری جانب سے ذرا سی بھی مزاحمت ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا بھی دبا دوں گا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اصابری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی، کچھ کہنے کی چاہ میں لب پھڑپھڑائے، مگر پھر وہ نگاہ جھکا گئی۔ اس نے گمبھیر بوجھل مگر سخت لہجے میں کہتے ہوئے اصابری شاہ کی اس کے لیے آزار بنتی وہ نت اتار کر پیچھے کی تھی اور ان گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں میں الجھاتا چلا گیا۔ اصابری نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، مگر ہونٹوں پر اس کی جارحانہ شدتیں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کی شرٹ کندھوں سے بری طرح اپنی مٹھیوں میں جکڑی، فس و خیز خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی۔ اصابری کو اپنے لبوں پر وہ شدتیں سہنا جن سے وہ رات پناہ چاہتی ہوئی چھپ گئی تھی، دامن بچا گئی تھی، مگر اب نہیں بچا پائے گی۔ اب اس کی جان لیوا قربت سے گریز ممکن نہیں تھا۔ اس کا سانس تھمنے لگا، مگر وہ آج اس سے الگ ہو کر اس کی جان خلاصی کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ ہلکی بیئرڈ کی چبھن اب گال سے گردن، گردن سے گہرائیوں میں سفر کر رہی تھی۔ آہان، وہ ہانپ گئی، مگر اس نے اس کے کان کی لوگ کو اپنے لبوں میں دباتے اصابری کے ہاتھ اٹھا کر اپنی شرٹ پر رکھے تھے۔ اصابری اس کا مطلب، اس کی طلب سمجھ چکی تھی، پھر جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے وہ اس کی چاہت پر عمل کرنے لگی۔ آہان کی باہوں کا گھیرا لمحہ بلمحہ تنگ پڑنے لگا۔ اب اصابری کے یہ نرم و ملائم ہاتھوں نے اس کے گسرتی سینے کو چھوا تو وہ پوری طرح بے خود و مدہوش ہوتا چلا گیا۔ تبھی آہان اس کی چولی کی ڈوری میں الجھے، مگر ڈوری نے آہان سے دشمنی نبھاتے بیچ میں اٹک کر مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ لیکن آہان، جو آج خود کو بھی نہیں روک سکتا تھا، اس ڈوری کی گستاخی پر پیچ و تاب کھاتا اسے ایک ہی جھٹکے سے اس دنیا سے رخصت کر گیا۔ ڈوری ٹوٹ کر اس کے موتی مخملی کارپیٹ میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ کندھوں سے آستینیں سرکنے لگیں تو اصابری نے گھبرا کر آہان کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ آہان نے اسے تھام کر پلر سے لگایا اور اس کی پچھلی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ آہان کے ہونٹوں نے اس کی گردن کی نرماہٹوں کو محسوس کیا۔ اصابری نے بے تحاشا برداشت کرتے پلر کو تھام لیا۔ آہان نے اسے باہوں میں بھرا، وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آہان اسے لے کر صوفے تک آیا تھا، اسے صوفے پر لٹا کر خود جائے فرار کی ہر راہ مسدود کرتا اس کے اوپر گہری گٹھاؤں کی طرح چھا گیا۔ اس کے ہاتھوں نے مزید گستاخیاں کی تھیں۔ پہلو کی کمر کی نرماہٹ محسوس کرتے گہرائی تک پہنچے۔ آہان، پلیز۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے بیچ وہ بمشکل بولی، اپنی سانس کو قابو میں رکھو اصابری شاہ، کہ آج یہ اٹک بھی گئی تو پھر بھی میں تم پر رحم نہیں کروں گا۔ اس کی کلائیوں کو جکڑتے آہان کے ہونٹ جا بجا سفر کرنے لگے تھے۔ آہان، یہ لاؤنج
وہ مچلی روحان سی ہوتی، ایک اور بہانہ گڑا، مگر یہ میرا اپارٹمنٹ ہے میری جان، کوئی نہیں ہے یہاں، نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ اب خاموش رہو، تمہاری آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، بس جی کڑا کر کے رکھو۔ احان نے کہتے اس پر مکمل دسترس حاصل کرنا چاہی تھی، مگر بیچ میں چنگاڑتے فون کی بیل سنائی دی تو احان کا دل کیا اس دنیا کو یا کم از کم اس فون کو ہی آگ لگا دے۔ وہ اس سے الگ ہوا اور اٹھ کر آرتیزدان کے پاس پڑے، اپنے فون کو یس کر کے کان کو لگاتے ایک نظر اصابری کی ابتر ہوئی بکھری ہوئی حالت کو دیکھا۔ وہ فون کی جانب متوجہ ہوا اور تقریباً 5 منٹ کے بعد بات کر کے فون سوئچ آف کر کے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ احان پیچھے مڑا تو وہ صوفے سے غائب تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اپنے کمرے میں آیا اور پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا۔ آج تمہارا چھپنا چھپانا یا کسی قسم کا گریز تمہیں میرے پاگل پن سے بچا نہیں پائے گا صابری۔ احان ماہر خان، وہ جو ڈریسنگ روم کے دروازے کے پیچھے دبک کر کھڑی تھی۔ احان کی سرگوشی پر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی اور اب احان کی سادہ سی ریڈ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ احان بہت جلد اس تک پہنچا تھا، اسے کندھوں سے تھام کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھرنے لگی۔ احان نے اپنا بازو اس کے پہلو کے گرد لپٹایا۔ واٹ ہیپنڈ میری جان؟ احان کی سرگوشی پر اور پچھلی گردن پر اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتے اصابری کی پھر جان پر بن گئی۔ احان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ساری بے باکی اور دیدہ دلیری احان کی جسارتوں اور گستاخیوں کے آگے جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ احان اس کی معصومانہ سی بات پر گہرا مسکرایا، نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو اصابری نے خود کو اس کے کشادہ سینے میں چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے مدتوں اس گھڑی اس پل کا انتظار کیا ہے اصابری، بہت پاکیزہ اور قیمتی لمحات ہیں یہ میرے لیے۔ میں اپنے ایک عمل سے تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے برسوں سے تمہیں کتنا چاہا ہے، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے۔ احان نے کہتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور لا کر بیڈ پر لٹایا۔ لائٹ آف کر کے وہ اس کے اوپر جھکا اور اس پر گہرے سائے کی طرح چھا گیا۔ اصابری نے پھر اسی میں جائے پناہ تلاش کرنا چاہی، مگر احان نے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے تھے۔ اصابری کو لگا آج وہ بے جان ہو جائے گی۔ وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، جیسے وہ لمحہ بہ لمحہ سمیٹ رہا تھا۔ احان کے ہونٹوں نے کندھوں سے ہاتھ تک کا سفر کیا اور اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں اور گستاخیوں سے گھبرا کر اصابری نے اپنی آنکھیں ہی زور سے بند کر لیں، جن پر اسے احان کے ہونٹوں کا گرم لپس محسوس ہوا۔ ڈو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر ریڈی ٹو سرنڈر یور سیلف کمپلیٹلی ٹو می؟ احان کی جان لیوا سرگوشی سے اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا، پھر اس کی شدتیں ناقابل برداشت حد تک بڑھیں تو اصابری کی سانس اٹکی جاتی، پھر فوراً ہی وہ نرمی اختیار کر کے اس کے سینے میں اپنی سانس ڈھیل کر اسے خود کو برداشت کرنے کی ہمت دے دیتا۔ محبت کی خماری تھی جو سر چڑھ کر بولی تھی، تبھی وہ دونوں آج ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ یہ برسوں کے بعد ادھورا ملن مکمل ہو گیا تھا۔ معجزہ کلاس لینے کے بعد اپارٹمنٹ میں واپس آئی تو اپنے اسے سامنے لاؤنج میں بیٹھا پا کر دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی، مگر نگاہیں جھکائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شال اتار کر فولڈ کر کے اپنی ڈریسنگ کھولی تو بڑی بڑی چاکلیٹ براؤن آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ معجزہ نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ میرا سامان؟ معجزہ بس اتنا ہی بول پائی۔ اس کی نگاہیں اور دیکھنے کا انداز اب اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ تمہارا سامان میں نے اپنے روم میں شفٹ کروا دیا، امن نے اطمینان سے کہا تو معجزہ گھبرا گئی تھی۔ اس نک سے تیار دیکھ معجزہ کو اور کچھ نہ سوجا۔ تو آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس سے رخ موڑ کر یوں ہی موبائل میں کوئی نادیدہ چیز ڈھونڈنے لگی۔ ہاں میں کورٹ جا رہا ہوں، سمایا کیس کی ہیئرنگ ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، انشاءاللہ وہ جانور آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور خوب چھٹ پٹائیں گے۔ تو دعا کرنا میں قاضی ہو کر لوٹوں، یا تو دوسرا آپشن شہادت بھی بہت پیارا ہے۔ وہ جو سکون سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر اس کی جانب پلٹی۔ کیا مطلب؟ آپ کی دوسرے آپشن کا کیا مطلب ہے؟ معجزہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ امن نے اس کے اور اپنے بیچ کا وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی سمیٹا۔ معجزہ نے نگاہیں جھکاتے دوسری جانب دیکھا۔ تم چاہتی ہو جزا کہ میں لوٹ کر آؤں؟ امن کے دل میں جانے کیا آیا تو پوچھ بیٹھا۔ اب معجزہ نے پہلو بدلا۔ ظاہر ہے آپ واپس آئیں گے تو نیکسٹ ٹیسٹ کی تیاری کر پاؤں گی، معجزہ نے انگلیاں چٹکھاتے چالاکی سے کہا تو اس کی معصومیت پر گہرا مسکرایا۔ اوکے، میں ڈاکٹر انم کو بول دوں گا، وہ آ کر تمہاری تیاری کروا دیں گی۔
امن نے اب اطمینان سے بول کر اسے بے سکون کیا۔ نہیں، مجھے ان سے سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ سے ہی تیاری کروں گی، معجزہ نے قدرے خفا ہوتے کہا تو اب کی بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ معجزہ نے حیرت سے یہ خوشگوار منظر دیکھا۔ معجزہ نے اسے پہلی مرتبہ ایسے کھل کر ہنستے دیکھا تھا اور یہ منظر انتہائی دلکش تھا کہ وہ مبہوت رہ گئی۔ تب امن نے بہت اچانک جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا سلگتا سا لمس چھوڑا تھا۔ معجزہ اس کے لمس پر سٹپٹائی۔ "سے گڈ لک ٹو می"، اس نے دھیمے سروں میں سرگوشی کی۔ گڈ لک اس کی اتنی ہی سی گستاخیوں پر گگیا گئی۔ وہ مسکرایا اور اسے گڈ بائے کہتا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ کمرہ عدالت میں آج وہ درندے ایکسیکیوشن کے آمنے سامنے تھے۔ سمایہ کو بحفاظت کوٹ لایا گیا تھا کہ وہ ایڑی رگڑنے کے بعد اس کے بال تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہ عدالت میں مکمل پردے میں آئی تھی۔ ایکسیکیوشنر کی جانب سے اسے ایسے ثبوت اور گواہ پیش کیے گئے کہ فیصلہ اسے سماعت میں سمایہ کے حق میں سنا دیا گیا تھا۔ ان درندوں کو ان کے عہدوں سے زندگی بھر کے لیے فارغ کر کے برناک سزا سنائی گئی تھی۔ کورٹ میں اس وقت ارشد، جو کہ سمایہ کا لائر تھا، خضر، امن، پاشا ابراہیم غرض تقریباً سب ہی وائٹ پیلس سے موجود تھے۔ سمایہ بے تحاشا خوش تھی۔ خوشی کے آنسو آنکھوں سے جھلک پڑے۔ عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ درندوں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ سمایہ کو پھر سے کورٹ میں اسے اپنی حفاظت میں وائٹ پیلس بھیج دیا گیا۔ باہر پبلک اور میڈیا موجود تھی۔ ایکسیکیوشنر فاتحہ بن کر ایک مرتبہ پھر کمرہ عدالت سے باہر نکلے تھے۔ باہر نکلتے ہی میڈیا نے انہیں چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ امن، جس نے جزا ٹرسٹ کی جانب سے یہ کیس کیا تھا، میڈیا کے سوالوں کا جواب سہولت سے دے رہا تھا کہ اس کیس نے پاکستان کے تمام محکموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی اچانک دشمنوں نے چھپ کر وار کیا تھا۔ پبلک کی بھیڑ میں بھگدڑ سی مچی اور اسی دوران امن پر فائرنگ کی گئی تھی۔ ایک اندھی گولی امن کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ بہت تیزی سے پبلک میں چھپے ایکسیکیوشنرز کے گارڈ نے انہیں کور کیا تھا، جس سے زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا تھا۔ حملہ آور نے فائرنگ کر کے خود کو بھی شوٹ کر لیا تھا۔ امن زخمی ہو کر پاشا ابراہیم کے بازو میں گرا تھا۔ امن، پاشا ابراہیم نے اسے پکارا، جس کے ہونٹوں پر ایک آسودگی بھری سی مسکراہٹ تھی۔ "بڑے پاپا، اس کا خیال رکھیے گا"۔ امن نے دھیمے سے پاشا ابراہیم کے کانوں میں رس گھولا۔ "شٹ اپ امن اریان پاشا، یہ تمہارے بڑے پاپا کا حکم ہے کہ یہ فرض صرف اور صرف تمہیں ہی زندگی بھر نبھانا ہے، سمجھے تم"۔ ڈیڈلی پاشا ابراہیم کی آنکھوں میں آج آنسو تھے۔ بنا وقت ضائع کیے بغیر وہ سب اسی لیے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ معجزہ، جو اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر اطمینان سے بیٹھی اب ٹی وی میں بطور اس کی شاندار فتح کی بریکنگ نیوز سن رہی تھی، کہ اب انہیں عدالت سے باہر آتا دیکھ کر پرسکون سی ہوئی تھی۔ وہ باہر میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ معجزہ کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ چھائی۔ وہ اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی، مگر یہ مسکراہٹ موت کے سے سناٹے میں بدلی جب ٹی وی اسکرین پر اسے لہو میں لتپت بڑے پاپا کے بازوں میں دیکھا۔ معجزہ کو لگا اس کے بھی جسم کے پنجرے میں اس کی روح باہر نکل گئی تھی۔ اسے اس چیز کا بھی ہوش نہ رہا کہ اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے۔ وہ دیوانہ وار اپارٹمنٹ سے باہر کی جانب لپکی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ کسی سے ٹکرائی سامنے دیکھا تو ڈاکٹر انم اسے شدت گریہ اور ضبط کی انتہا سے ٹوٹ پڑے چہرے کے ساتھ بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ معجزہ، انم نے اس کی حالت دیکھ کر گھبرائی۔ معجزہ، کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر امن کو بھروسہ رکھو"۔ ڈاکٹر امن نے اسے تھامنا چاہا، مگر وہ چکنی مٹی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ نہیں، وہ امن، گاڑیوں کو جوگ در جوگ جزا ٹرسٹ کے ڈرائیو وے پر آتے دیکھ کر وہ آئی سی یو کی جانب بھاگی۔ امن، جو اسٹریچر پر ڈال کر تیزی سے آئی سی یو کی جانب لے جایا جا رہا تھا، نیم جان غنودگی میں جاتے ایک دلدوز چیخ نما پکار پر امن کو اپنی بند ہوتی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں۔ امن دردناک آواز میں چیخی تھی۔ اسٹریچر پر خون میں لت پت اس پکار پر امن نے سینے پر ہاتھ رکھ کی شہادت کی انگلی کو ہلکی سی جنبش دیتے 1 منٹ رک جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس وقت اس کی زندگی کے لیے ایک پل پل قیمتی تھا۔ گولی دل کے قریب سینے کو چیرتی نکل گئی تھی۔ وہ ننگے پیر برہنہ سر کوریڈور سے دیوانہ وار بھاگتی اسے پکارتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ معجزہ کی حالت دیکھ کر سب کے سینے میں ان کی سانسیں اٹکی تھیں۔ پاشا ابراہیم نے بے بسی سے معجزہ کی دیگر گو حالت دیکھی۔
وہ ایک جھٹکے سے اسٹریچر کے قریب آن رکی ہے، اس کے لہو لہان سینے پر اپنے ہاتھ رکھے ڈاکٹر نے اسٹریچر اندر لے جانے کی کوشش کی۔ امن معجزہ نے چیختے ہوئے اس کی شرٹ دبوچی۔ امن بس یکٹک اس کے تواتر سے گرتے آنسوں اور بھیگا چہرہ دیکھے گیا۔ امن نہیں رہ سکتی، میں آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ ایسے مت کریں میرے ساتھ، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، میں سچ میں مر جاؤں گی آپ کے۔ وہ چلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی۔ امن نے ہوش کھونے سے پہلے ایک پرسکون سی طویل ترین آخری ہچکی لی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسٹریچر کو تیزی سے آئی سی یو کے اندر لے جایا گیا۔ معجزہ بری طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ پاشا ابراہیم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر پھر پینک اٹیک زیادہ ہونے پر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑا۔ وہ لوگ بے چین سے کوریڈور میں چکراتے پھر رہے تھے۔ ارشن، ماہر خان، سوہم، پاشا اور کبیر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے جب ایشان، جبران، آریان اور خضر اندر آئی سی یو میں ہی تھے۔ کئی گھنٹوں کے بعد آریان آئی سی یو سے باہر نکلا اور باہر آ کر امن کی سلامتی کی خوشگوار خبر سب کو سنائی تھی۔